اما بعد، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حضرات حکمین اور مسلم مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کی فکری اور سماجی فضا ہمیشہ گونا گول مذاہب، تہذیبوں اور خیالات کا مرکز رہی ہے، مگر جدید دنیا میں اپنی چمک دمک، اپنی رفتار اور بے لگام آزادیوں کے ذریعے ہندوستان کے ایک بڑے طبقے کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ یہ تبدیلی صرف شہروں، سڑکوں یا ٹیکنالوجی میں نہیں، بلکہ انسان کی سوچ اور عقیدے میں بھی ہو رہی ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین میں اقتدار کی جو تیز و تند آندھیاں چل رہی ہیں، یہ صرف زمانے کا فتنہ نہیں، یہ دلوں کی صلابت، ارادوں کی پختگی اور ایمان کی جڑوں کی آزمائش ہے۔ ہاں، آج کا دور آزمائش کا دور ہے، اور اس آزمائش نے سب سے زیادہ حملہ ایمان پر کیا ہے۔ کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے، کبھی ماحول کی کشش کے ذریعے کیا جا رہا ہے، لیکن آج کا نوجوان گمراہی کو ترقی سمجھ رہا ہے، بے راہی کو آزادی کہہ رہا ہے، اور ایمان سے دوری کو جمہوریت کا نام دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ سامعین کرام، زمانے کے انقلاب نے انسان کے دل و دماغ دونوں بدل کر رکھ دیے ہیں۔ ایمان جو کبھی دلوں کا زیور تھا، آج دنیا کی چمک دمک کے نیچے دبنے لگا ہے۔ حالانکہ ایمان وہ قوت ہے جو انسان کو بے شمار حقیقتوں کی تہ تک پہنچنے کا عمل مانتی ہے۔ قرآن نے اس رات کو یوں بولا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ سامعین کرام، اقتدار کسی حادثے کا نام نہیں، یہ باقاعدہ ایک تدریجی زوال ہے۔ اقتدار کی لہر ہوا کی طرح نہیں چلتی، بلکہ اس کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں۔ جب نماز چھوٹتی ہے تو ایمان بھی آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتا ہے، اور آج کل جو چند ایمان کی عمارت کو گرا دیتی ہے، خصوصاً چائے کی ویڈیو جو روحانیت کے نام پر بھیجا دے بکرے قلبی کی چمک دمک دکھا کر انسان کو دین حقیقی سے ہٹاتی ہے۔ فتنے قادیانیت کی ویڈیو جو اس ستون کو گرانا چاہتی ہے جس پر دین قائم ہے۔ فتنہ شریعت کی ویڈیو جو یقین کو چوری کرنے، نظر کی جگہ میں زہر ڈالنے، ہر بات کو شک پیدا کرنے، ہر دلیل پر اعتراض اور ہر ہمت کو سوال کرنے والے ہیں۔ ارے ان امت کی اصل طاقت آنے پڑی تھی، آج وہ امت مسلمہ کے کھوتے ہوئے ہیں۔ گھروں میں بھی ان کے کچھ بیمان پڑ گئی، دین ماحول ایمان سے بھی رخصت ہو گئی۔ جس ماں کی ذمہ داری تھی بیٹے کو اسلامی تربیت، وہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ سلطے لے رہی ہے۔ تفصیل انتظام پر ایک دردناک منظر یہ بھی ہے کہ آج کل کچھ لڑکیاں جذبات کے راہ میں آ کر تعلیمی میدان میں ایسے راستوں کی طرف چلی جاتی ہے جو نہ صرف خاندان کی بنیاد ملا دیتی ہے بلکہ ایمان سے بھی کر دیتی ہے۔ گوادی نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نہیں گر مرا۔ لیکن یاد رکھو، ایمان نہ کبھی زوال کا ساگر رہا، نہ کبھی وبا کا مشہور۔ ایمان بے نارے بول ہے، اس کے صدیے کے طوفان تک کر لوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہاتھ ہے جب کتاب ربانی کی آیتیں گھروں میں اجالا بنے، مدارس سے مقابل میں مضبوطی سے تھامے، سورت مصطفیٰ کے نقول دلوں میں چراغ بن جائے۔ ہم نفرت کی بنا نہیں کریں گے، ہم اصلاح اور اخلاق محمدی کی نتیج خوشبو سے کریں گے کہ یہ حق کی ہوا جب چلتی ہے تو باطل کی ہزار ہزاروں ریت کی مانی نکل جاتی ہے۔ اے مسلم قوم، اٹھو، اپنی ملت کے غیر کو ایمانی کی نظر پیدا کرو، بازمان اعمال کی طرح کے حکم کو اپنا لو، اپنی نگاہوں میں عزم سے خدمت وطن کرو، اپنی نگاہوں میں عزم سے خدمت وطن کرو۔
یاد کیجیے حادثے کا نام نہیں. آج میں تم سے مطالبہ نہیں کر رہا, میں تمہیں تمہاری ذمہ داری یاد دلا رہا ہوں. یاد رکھو ایمان تمہاری پہچان ہے, ایمان تمہارے میراث ہے, اور تمہارا کردار اس امت کا مستقبل ہے. سامعین کی بات سمجھیے, اختلاف کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مدارس سے متعلق قیام کیا جائے, گھروں میں دینی ماحول قائم کیا جائے, اپنی نوجوان نسل کو علماء کے صحبت سے مجبور کرے. والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی مضبوط دین کی خدمت کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.